وہ جوان ہو کے حسین کے شیعوں کا راستہ روکے، جو زیارت کے لیے جائے وہ راستے میں انہیں لوٹے اور لوٹنے کے بعد قتل کر۔ دعا پوری ہوئی، بیٹا ملا۔ صدقے جاواں یہ جی دعا چاہتا جی ٹھیک کہا آپ نے، ملک صاحب ٹھیک کہا آپ نے، جلدی قبول آندی۔ بیٹا ملا، تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے کہا پتر میں نے یہ منت مانی تھی، اماں فکر ہی نہ کر، اماں ایسا ڈاکو بنوں گا کہ کسی شیعہ کی جرت ہے کہ وہ یہاں سے گزرے۔ ملک صاحب سرزمین مسیب پر اس نے اپنا مورچہ قائم کیا، مسیب کی سرزمین، قافلے آتے یہ لوٹتا۔ پہلے ہی دن کی پہلی جملہ ایسا ہوگا کہ آپ کی انشاءاللہ تھکن اتر جائے گی، اگرچہ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، اسی تھوڑا سا یہ حال ہے، آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ قافلہ آیا، ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے کہا سردار شکار آ گیا، شیعہ ظاہر آ رہے ہیں، لوٹے۔ کہتے ہیں ہاں گھوڑے نکالو، تلواریں پکڑو، اوزار سنبھالو، ابھی لوٹتے ہیں۔ نام تھا اس کا جمال الدین۔ باٹا پور کے انتہائی پڑھے لکھے لوگوں میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا، میں نے آپ کی بڑی نوکریاں کی ہیں، اور جب بھی علمی اور پکی پیڈی بات کی جاتی ہے جتنی آپ دعا کرتے ہیں شاید کوئی ایسا مجمع ہو، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ابھی خاموشی ایسی ہو کہ آپ کے سانسوں کی آواز منبر تک آئے، پھر پڑھنے میں لطف ہے۔ کہتا جلدی کرو انہیں لوٹتے ہیں۔ جمال الدین خود روایت کرتا ہے، ملک صاحب کہتا ہے کہ اچانک میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، بے ہوشی چھائی، میری آنکھ لگی، سپاہیوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار کو ہلائیں۔ اتنے میں وہ قافلہ عزت کے ساتھ گزر گیا، جس میں سید زادیاں تھیں، جس میں مومنہ بیبیاں تھیں، جس میں معصوم بچے تھے، چند سید تھے، چند مومن تھے، زیادہ تعداد خواتین کی، اور خواتین میں سید زادیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ گزرا، بسم اللہ کرنا۔ جمال الدین ملک صاحب کہتا ہے، خود ڈاکو کہتا ہے کہ اچانک میں نے دیکھا سوئے ہوئے خواب میں کہ قیامت آ گئی۔ ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں، بیٹا نفسہ نفسی عربی میں کہتے ہیں میں، یعنی ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اللہ کی آواز آئی، فرشتوں جی مالک، فرمایا اس ظالم ڈاکو جمال الدین کو یہاں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پٹک دو۔ کہتا ہے 2 فرشتے آگے بڑھے، ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی کنارے پہ کھڑے ہوئے اوپر سے اللہ کی آواز آئی، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پٹک دو۔ کہتا ہے جیسے ہی مجھے فرشتوں نے پٹکا، میں آگ میں مطمئن تھا، فرشتے اوپر گھبرائے، کانپے، پریشان ہوئے۔ مالک مجرم تیرا، آگ تیری، ہم تیرے، حکم تیرا، لیکن جب سے ہم نے اس صدقے جاواں، جب سے ہم نے اس ڈاکو کو جہنم میں پھینکا ہے، آگ اسے ٹچ ہی نہیں کر رہی، آگ اسے مس ہی نہیں کر رہی، آگ اسے چھو ہی نہیں رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز ہے، فرشتوں حیران پریشان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے شیعہ اس کے قریب سے گزرے تھے، ان کے قدموں سے مٹی اڑ کے اس پہ بدن پہ پڑی ہے، جب تک وہ مٹی موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صدقے جاواں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صدقے جاواں، سونے والے بھائی جی بڑا بہترین چل رہا ہے کہ جب تک اللہ آپ کی نوکری قبول فرمائے، وہ سید زادیوں کے قدموں سے اٹھنے والی، وہ مومنات کے، وہ شیعوں کے قدموں سے اٹھنے والی گرد جب تک اس کے بدن پہ موجود ہے، مولا بھائی تیرے سرد خیر رکھے۔ یہی سننے کا طریقہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے کئی بھائی ہیں جو ولایت علی کے نشے میں وجد میں آگے ہیں، اور یہی مجلس ہوتی ہے۔ مجلس کو زیادہ شور کا نام نہیں ہے کہ بندہ جناب اچھل کے ادھر چلا جائے، اچھل کے ادھر چلا جائے، زیادہ شور ہو۔ مجلس فکر کا نام ہے، جس میں فکر ہو، ذکر ہو، سمجھے وہ مجلس ہے۔ اب آنکھ کھلی، پہلے سارے بھائی آمین کہیے، اللہ کسی کو خواب میں بھی جہنم نہ دکھائے۔ بھائی جان اس کی آنکھ کھلی، پتر آنکھ کھلتے ہی کرتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کہتا ہے شکر ہے خواب تھا، بچ گیا۔ یعنی جہنم کی گرمی، باوجود شدت حرارت، یعنی ہماری زبان میں کہتا ہے سیک، اپنے اندر فیل کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے
اب آپ کی باریاں بولنے کی. ساری فرقی گھومی اور ذہن میں آیا ڈاکو، زائر، گرد، قیامت، فرشتے، جہنم، بخشش، حسین. ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بخش بابا جی مہربانی. بخشش، حسین. اٹھا اپنے خادم سپاہی سے کہتا ہے جی بسم اللہ ادھر آ جی. شاہ جی شباز شاہ جی باریک فکرہ ہے اور یہ فکرہ اس قابل ہے کہ اسے باٹا پور میں کہا جائے اور دعا حاصل کی جائے. کہتا ہے یہ بتا کہ تیری پاس رومال ہے؟ سپاہی سے کہتا ہے جی سردار میرے پاس ہے. کہتا ہے رومال نکال اور جلدی سے میری آنکھوں پہ باندھ دے. اور تیرے پاس رسی ہے؟ وہ کہتا ہاں جلدی کر میرے ہاتھوں کو باندھ دے. یہ میرے لوگ دیکھو تو سارا نقشہ دین چاہیے. اے یوں آنکھیں بندوا کے یوں ہاتھ بندوا کے کہتا ہے مجھے گردن سے پکڑ کے ذریعے حسین تک لے جاؤ. یہ نقشہ حسین کو بڑا پسند آتا ہے. ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جب سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں. یہ آپ کی معرفت ہے کیونکہ آدھا مجمع رو رہا ہے اس قصیدے پہ، اس لیے داد کی آواز میں کمی ہے. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے مومن ہیں جو فضائل کے انداز میں ہی مسلسل رو رہے ہیں، تو یہ آپ کی معرفت ہے. اسی حالت میں مجھے لے چلیں. کل سے پھر انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے بڑی سے بڑی نوکری ہوگی. آج چونکہ تمہید ہے تو میں نے تمہید میں مناسب سمجھا کہ اسی سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے تم حسین کی چوکھٹ پہ ڈالو، آپ ہوتے کھلونا نہیں، دفع ہو جانا. میں جانوں میرا مولا جانا. سپاہی نے چھوڑا، وہ چلا گیا. بابا جی اب ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا. چاچا جی جمال الدین ڈاکو شریف شاہ کہتا ہے کہ اب میں نے اپنے ماتھے سے حسین کا ماتم شروع کیا. ماتھا مارتا ہوں مٹی پہ، خاک شفا پہ. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. کہتا ہے ہلکا سا میرا ماتھا پھٹا، خون کا ایک قطرہ برآمد ہوا جسے آپ خونی پرسا کہتے ہیں. کیسے جیسے ہی خون نکلا میں نے ایک ہی واسطہ دیا، اسی وقت بخشش ہو گئی. سارے بولا جی. کہتا ہے میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں کمینہ ہوں، بخش دے، تو زہرا کا بیٹا ہے. صدقے جاواں. مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدری مولا بسم اللہ کرا. اللہ آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے. جب سے میں پڑھ رہا ہوں تب سے آپ مسلسل رو رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ کہ مولا میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں، مولا تو کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم ہے. صدقے جاواں. چھوٹے پتر پتہ کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مولا حسین تو کریم، تیرا بھائی حسن کریم، تیرا بابا علی کریم، تیرا نانا نبی کریم، اور تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم وہ جو بچہ پالتا ہے یا نبی بنتا ہے یا علی بنتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا بخش دے، تو سیدہ کا بیٹا ہے، تو کریم ابن کریم ہے. اگر اس کتاب میں یہ لفظ نہ ہو جو چور کی سزا میری، آپ شیعہ ہو کہ نہ بولیں، آپ جانے شاہ جانے ترا جانے. اب ماشاءاللہ جہاں تک کنات تھی تقریباً مجمع فل ہو گیا ہے. اب آپ کی پاکیزہ آواز جو ہے وہ ممبر تک تو آنی چاہیے. لکھا جیسے اس نے کہا نا مولا بخش دے، تو سیدہ کا بیٹا ہے. ملک صاحب لکھا ہے اچانک پاک شبیر کی قبر شک ہوئی، قبر کھلی اور اندر سے ایک کالے رنگ کی بڑی سی چادر خود بخود لہراتی ہوئی اتنی بلند ہوئی کہ وہ آ کے جمال الدین کے اوپر ایسے گری کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کالی چادر نے جو حسین مولا کی قبر سے نکلی تھی اس نے آ کے مکمل طور پہ جمال الدین کو ڈھانپ لیا. اور اندر سے آواز آئی فکر نہ کر، بس کر، ترلے نہ زیادہ کر. یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے، مجرم ہور بنتا ہے.